محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے کس نے بچایا؟ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا؟ ایک ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے بہتے نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھی نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی اور فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا لیکن وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ فرعون ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے بہتے صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکتی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا تھا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا اور اس بچے کا لاب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بیوی آسیہ کا خامن جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامس تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر اس قیمتی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قابض نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنایا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرس اور شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و عائشہ آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی
اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنے غرور پر اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتا رہا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اور حضرت بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہ تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور آپ شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھی۔ آپ دل کھول کر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامز کی مظالم کو بہت خوب جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، میں اس کے کفریہ حرکات سے بیزار ہو چکی ہوں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک رول اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے، تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کیا کہا کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خداؤں کو بھی مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جذبے کے ساتھ سارے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی ملکہ فرعون کو ٹھکرا دیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا کر ترغیب دی اور پھر دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چھوڑنے کو کہا، لیکن جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہ چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آسیہ کو ایک تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لے جا کر لٹایا جائے، آپ کو شدید گرمی میں رہنا پڑے۔ فرعون ان کے پاس روز جا کر یہ کہتا رہا کہ باز آ جاؤ، تو نے میری بات مان لی، تم ہلکی شاہی زندگی اور آرام و عیشائیت تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ علیہ السلام پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو اس ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو چت پر لٹا کر اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کے نظارے آپ کو دکھائے۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کی کے علاوہ اور کوئی درجہ کمال تک نہیں پہنچا گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔